نہاتے ہوئے بائیں بازو میں درد اٹھے تو سمجھ جاؤ تمہارا دل کمزور ہو رہا ہے۔ روٹی کھاتے وقت چھینک آ جائے تو سمجھ جائیے کہ دولت آنے والی ہے۔ جس بھی عورت کی آنکھوں میں پانی بھر آتا ہو، ایسی عورت وفادار ہوا کرتی ہے۔ دولت مند کر دینے والی عورت کی نشانی ہے کہ ہنستے ہوئے آنکھ سے پانی نکل آئے گا۔ جس گھر میں دودھ دینے والی بکری ہوتی ہے، وہاں غربت 40 سال تک نہیں آتی ہے۔ جس گھر میں حاملہ گھوڑی کھڑی ہوتی ہے، اس گھر میں دولت کی کمی نہیں ہوتی ہے۔ جس گھر میں رات کو صفائی ستھرائی کی جاتی ہے، وہاں فاقہ کشی جلدی آتی ہے۔ جس گھر میں کالے تیتر پالے جاتے ہیں، وہاں پر جنات جلد بسیرا کر جاتے ہیں۔ لیٹ کر روٹی کھانے سے بہت جلد گھر میں رزق کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ گھر میں حرام جانور پالنے سے گھر میں مصیبتیں اور بھوک مری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ گھر میں کبوتر رکھنے سے گھر میں لڑائی اور جھگڑے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جس بندے کو مہلک بیماری یا لا علاج بیماری لگ جائے تو اس کو اونٹنی کا دودھ پلاؤ، آفاقہ ہوگا۔ جس کو مرگی کی بیماری ہوتی ہے، ایسے بندے کا ذہن بلا کا تیز اور یادداشت اچھی ہوتی ہے۔ جس گھر میں مرغی انڈے دینا چھوڑ دیں، وہاں پر جنات کے ہونے کی بڑی علامت ہے۔ جن مردوں کے کان لمبے ہوتے ہیں، ایسے مرد حضرات بیٹے زیادہ پیدا کرتے ہیں۔ بھینس کا کچا دودھ پینے سے پیٹ کے کیڑے اور پیٹ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ جو بچے 2 سال تک ماں کا دودھ پیتے ہیں، ایسے بچے ذہین اور دولت مند بنتے ہیں۔ گلے سڑے پھل کھانے سے انسان کا جسم بہت جلدی کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لمبی عمر پانا چاہتے ہو تو صبح سویرے جلد اٹھا کرو اور رات کو باسی روٹی کھایا کرو۔ روٹی کھانے کے بعد اوپر سے تھوڑا شہد چاٹ لینے سے زندگی بھر شوگر نہیں ہوتی ہے۔ نہاتے ہوئے پاؤں پھسل جائے تو سمجھ جائیے کہ تم بہت جلد اپنی کامیابی کو پا لو گے۔ مرغی کے کچے انڈے کھانے سے انسان کو سردی کم لگتی ہے اور طاقت بڑھتی ہے۔ جس گھر میں بددخیں ہوتی ہیں، ایسے گھر میں سانپ اور بچھو قدم کبھی بھی نہیں رکھتے ہیں۔ گھر میں دولت کو لانا چاہتے ہو تو گھر میں قید شدہ پرندوں کو فوراً آزاد کر دو، دولت آ جائے گی۔ ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہنا چاہتے ہو تو نہار منہ مچھلی کھانا شروع کر دیجئے۔ گلاب کا نام خوشبو کے پروں پر سفر کرتا ہے۔ گلاب ذات ہے اور خوشبو صفت ذات اپنی صفات کے حوالے سے پہچانی جاتی ہے۔ سب کاموں میں اپنے لیے خدا کی پناہ تلاش کر، اس طرح تو مضبوط بن جائے اور غیر مسنہر قلعے میں پہنچ جائے گا۔ اپنے خدا سے دعا کرنے میں کسی کو شریک نہ کر، کیونکہ بخشش و عطا سب خدا ہی کے ہاتھ میں ہے۔ دوستی ہمیشہ ایسے بندوں سے کرو جو انسانی نقطہ نظر سے دوستی کے لائق ہوں۔ جو لائق نہ ہوں، اس سے دور رہنے ہی میں تمہاری کامیابی ہے۔ انسان چلا جاتا ہے لیکن اس کا اچھا یا برا تذکرہ باقی رہ جاتا ہے۔ اگر اچھے کام کیے ہوں تو اچھا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور اگر برے کام کیے ہوں تو برا تذکرہ رہتا ہے۔ جو انسان اللہ کی معرفت میں اپنی رائے قیاس پر اعتماد کرتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ زبان درازی گمراہی اور نادانی ہے، اور فخر کرنا قدر و منزلت کو گھٹاتا ہے۔ جس نے اپنے استاد مرشد کا حق فراموش کر دیا، اس نے اپنے آپ کو گنوا دیا۔ دوست کہنا آسان اور ساتھ نبھانا مشکل، اور دوستی کے دعویٰ پر پورا اترنا مشکل ترین ہے۔ سب سے اعلیٰ اور خوبصورت لقمہ یہ ہے کہ جسے اپنی محنت سے حاصل کیا جائے اور کھایا جائے۔ محنت کرو، دیانت اور خلوص کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اللہ ہر پرندے کو خوراک دیتا ہے، مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ فلسفہ وہ انداز فکر ہے
جو انسان کو خود آگاہی دیتا ہے۔ غم کا بہترین علاج مصروفیت ہے۔ جن چیزوں کی انسان بے قدری کرتا ہے اپنے وقت پر وہی ضرورت زندگی کا جزو بن جاتی ہے۔ وہی عورت نیک اور شریف ہے جو سب سے زیادہ شرم و حیا والی ہے۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تو غیر کو وہ عیب لگائے جو خود تجھ میں موجود ہو۔ جو بندہ تیرے سامنے تیرا عیب بیان کرتا ہے وہ غائبانہ تیری مدد اور حفاظت کرتا ہے، اور جو تیرے سامنے تیری عیب پوشی کرتا ہے وہ غائبانہ تیرے عیب بیان کرتا ہے۔ جس بندے پر دنیا کی ہوس آخرت کی خواہش کی نسبت قابو پا لے، بلا شبہ اس نے ایک فانی چیز کے عوض ایک باقی رہنے والی چیز کو بیچ دیا، اور وہ بندہ اللہ کے دوستوں میں شامل ہو گیا۔ آئندہ تمہیں ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ محتاج اپنی تنگ دستی کی شکایت کریں گے، اور مالدار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کے بجائے ناشکری کریں گے، اور بخیل اللہ کے مال میں بخل کریں گے۔ جس طرح حسینوں کا چہرہ آئینے سے نکھرتا ہے، اسی طرح دو کرم فقراء کے ذریعے سے تکمیل کو پہنچتا ہے، اور جس طرح حسینوں کا حسن آئینے میں نمایاں ہوتا ہے، اسی طرح احسان کا چہرہ فقیر کی بدولت نمودار ہوتا ہے۔ قلبی کسادات دور کرنے کے لیے قبرستان میں جایا کرو اور مردوں کی دنیا کا مشاہدہ کرو۔ جو رزق کسی ذریعے سے اللہ انسان کو عطا کرتا ہے اسے کبھی بھی پھر رد نہیں کرتا۔ بزرگوں کے پہنے ہوئے لباس یا استعمال کی ہوئی چیزوں میں ان کی انوار و برکات ذخیرہ ہو جاتے ہیں، اور ان انوار و برکات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جب خدا چاہے کہ آدمی سردی سے ٹھٹر جائے تو سردی 100 پوستین سے گزر کر اس کے جسم پر پہنچی جاتی ہے اور اس کے وجود میں لرزہ ڈال دیتی ہے، جو نہ آگ سے کم ہوتی ہے نہ دھوئیں سے۔ ہر قوم کی کوئی شدید خواہش ہوتی ہے، اور میری خواہش مال و دولت کو بے دریغ خرچ کرنا ہے۔ صلہ رحمی اور غم خواری مجھے بھوک کے وقت عمدہ کھانے اور پیاس کے وقت ٹھنڈے مشروب سے زیادہ محبوب ہے۔ یتیموں کو اپنے مال سے دینے میں دیر مت کرو، کیونکہ جو کچھ تمہارے پاس وہ بھی تو اس اللہ کا دیا ہوا ہے، اس لیے اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیا کرو، اس سے تمہارے میں مال و رزق میں اور بھی اضافہ ہوگا۔ آخرت میں تبھی فائدہ ہوگا جب اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی ہوگی۔ ظاہری اور باطنی پاکیزی کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا دامن گناہوں سے آلودہ نہ ہو۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا نفس دولت کی پوجا نہیں کرتا اور نہ ہی دنیاوی خواہشات کے پیچھے ہوتا ہے۔ اس کا دل صرف اللہ اور صرف آخرت کا سامان اکٹھا کرنے میں مصروف رہتا ہے۔ زاہد تقسیم الہی کی روح سے نقصان میں نہیں رہتا، کیونکہ دنیا کے فائدے سے زیادہ آخرت کا ثواب مل جاتا ہے۔ لذات دنیا کے حریص کو حرص سے زیادہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور آخرت کے ثواب سے بھی محروم ہوتا ہے۔ جس عورت کے ماتھے پر تل کا نشان ہو اس سے نکاح کر لو، وہ شوہر کو دولت مند کر دیتی ہے۔ انسان یا غاصب ہوتا ہے یا رجت پسند، طاقتور ہو تو غاصب، کمزور ہو تو رجائی کام۔ دہن کی لذت بے معنی چیز ہے، اور سونے چاندی کے برتنوں کی نمائش ذہنی ہے، اور نہایت قیمتی لباس محض احساس کمتری کا اظہار ہے۔ ویرانی کا رنگ ایک ہوتا ہے مگر ویرانہ کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں۔ ہر ممکن ایک نئی دنیا ہے اور ہر موجود ایک پرانی دنیا ہے۔ جس نے ان کو نہ دیکھا وہ نابینا ہے، جس نے ان کو نہ سمجھا وہ نادان ہے۔ آگ کی بہت سی چنگاریاں ہمارے دل سے پھوٹتی رہتی ہیں، لیکن شیطان ان کو بڑھنے سے پہلے ہی بجھا دیتا ہے تاکہ ان چنگاریوں سے آسمان میں کوئی چراغ نہ روشن ہو جائے۔ جس طرح بزدل لوگ کتے کی آواز سنتے ہی بھاگ نکلتے ہیں
اور اپنا مقصد فوت کر لیتے ہیں، مگر ثابت قدم لوگ کھڑے ہو کر صاحب خانہ کو پکارتے ہیں کہ میاں ذرا اپنے کتے کو سنبھالو، مجھے تم سے کچھ کام ہے۔ اسی طرح ناقص الایمان لوگ شیطان ترغیب سے متاثر ہو کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ نیک مرد صرف وہی ہے جو وعدہ کرے تو اس کو ہر حال میں پورا کرے، چاہے اسے کتنی ہی تکلیف ہی کیوں نہ اٹھانی پڑ جائے، لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ بوڑھوں کو چاہیے کہ وہ نوجوانوں کا پاس کریں کیونکہ ان کے گناہ بہت کم ہیں، اور جوانوں کو چاہیے کہ وہ بوڑھوں کا احترام کریں کیونکہ وہ ان سے زیادہ عابد اور تجربہ کار ہیں۔ ہر کام سوچ سمجھ کر کرو، عجلت اور جلد بازی سے بعض اوقات نقصان بھی اٹھانا پڑ جاتا ہے۔ اگر تمہارے مقدر میں فائدہ ہے تو تمہیں ضرور مل کر رہے گا، اور غلط طریقے سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرو گے تو ضرور نقصان اٹھاؤ گے۔ اے انسان، مغرور تو ناپاک قطرے سے پیدا ہوا تھا، غرور کو چھوڑ دے۔ اے ایاس، تو بادشاہ کا مقرب ہونے پر غرور نہ کر، بلکہ اپنی اس پوستین کو یاد کر جو ایک محتاج غلام ہونے کے ایام میں تجھے میسر تھی۔ سادہ خوراک سے پیٹ بھرنے والا انسان اپنی تلاش اور ذات کی شناخت میں جلدی کامیاب ہو جاتا ہے۔ مقوی اور روغنی غذائیں خواہش نفسانی کے ساتھ ساتھ بے غیرتی کو بڑھاتی ہیں۔